بددیانتیاں ہو رہی ہیں، جتنی خیانتیں ہو رہی ہیں حقوق العباد کے معاملے میں اور اللہ کے حقوق کے معاملے میں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ اوپر سے نگرانی کرنے والا کوئی ہے نہیں، اور اندر بندوں نے اپنی نگرانی کرنا چھوڑ دی۔ اوپر تو حساب لینے والا ایک ہی دن حساب لے گا، تم مطمئن ہو، اور بندوں کی نظر بیچاری کمزور ہے، وہ تمہاری خلوت تک کہاں پہنچے گی؟ اور قانون کا ہاتھ اپاہج ہے، تم جب چاہو اس کا پنجہ مروڑ ڈالو، وہ تمہارے دامن تک نہیں پہنچے گا۔ مطمئن ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں پکڑ سکتی۔ ہم نے ایسی ترکیب سے جرم کیا ہے کہ نشان قدم بھی مٹا دیے۔ لیاقت علی خان مرحوم کو قتل کیا تھا بڑے جلسے میں، ساتھ ہی کے ساتھ اکبر خان کو بھی گولی مار دی گئی جو لیاقت علی مرحوم کا قاتل تھا۔ چلو جرم مٹ گیا۔ آج تک پتہ نہیں چلا کہ لیاقت علی خان کا قاتل کون تھا۔ یہ پاکستان کا سب سے پہلا سیاسی قتل وزیر اعظم کا، تم نے سمجھا کہ ہم نے ثبوت مٹا دیے، ثبوت موجود ہیں۔ یوم الحساب آئے گا تو سارے ثبوت پیش کر دیے جائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج دنیا میں فساد جو پیدا ہوا ہے وہ اس لیے کہ ہم نے اپنا محاسبہ چھوڑ دیا، اس لیے کہ یوم الحساب کو بھول گئے، یاد نہیں رہا کہ حساب ہونے والا ہے۔ ایک ایک پائی کا، ایک ایک ذرے کا حساب لیا جائے گا ہم سے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، لا تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع، بندے کے قدم اپنی جگہ سے ٹل گئے نہیں جب تک کہ اسے 4 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہیں لیا جاتا۔ عن عمرہ فیما افناہ، عمر کہاں برباد کی تھی، حساب دو۔ چھوٹا سا سوال، اس کو حل کرو، بہت چھوٹا سا سوال، مختصر سا، لیکن اس سوال کا جواب لکھنے بیٹھو ذرا۔ تم کہو گے کہ یاد نہیں رہا ہمیں، کمپیوٹر تمہیں دے دیا جائے گا جس میں وہ سارا ریکارڈ موجود ہے تمہارا۔ بتاؤ، دیکھتے رہو، لکھتے رہو۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے زمانے میں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہ کہاں بوسیدہ کی تھی۔ شعبۃ من الجنون ہے نا، الشباب شعبۃ من الجنون، کسی کی نہیں سنتا ہے۔
بڈھوں کا نہیں سنتا. لا الہ الا اللہ. پردہ آ جاتا ہے عقل پر. اسی لیے حافظ کہتے ہیں کہ نصیحت گوش کن جانا کہ از جہاں نیک تر دانند جوانا نے سعادت مند پندے پیرے دانا رہا. برخوردار نصیحت سن لو، کیونکہ سعادت مند بچے بڈھے کی نصیحت کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تر جانتے. بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھا لو. من نہ کردم شما حضر بکنید، مجھ سے نہ ہو سکا تم تو کرو. یہ جوانی اس قسم کی ہے کہ یہی زمانہ حقیقت میں زمانہ ہے. بچپن کا زمانہ تو لاشعوری کا زمانہ ہے، اور بڑھاپے کا زمانہ میری طرح معذوری کا زمانہ ہے. یہی جوانی کا زمانہ ہے. تم حالات حاصل کرنا چاہتے ہو، اسی جوانی کے زمانے میں کر سکتے ہو. اپنے وقت کو غارت اور برباد کرنا چاہتے ہو تو یہی زمانہ ہے، اس کے لیے موزون ترین زمانہ ہے. بلندیوں پر پہنچنا چاہتے ہو تو آسمان سے اوپر چلے جاؤ گے، اور نیچے گرنا چاہتے ہو تو بہائم اور درندوں سے، چوپایوں سے بھی نیچے جا سکتے ہو. اسی جوانی کے زمانے میں اگر نیک بننا چاہو تو فرشتے تم پر رشک کریں، اور رخ دوسری طرف کر لو تو شیطان تم سے پناہ مانگے. حالانکہ جوانی بھی زندگی ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کا سوال پرچہ الگ دیا گیا. وان شبابی فیما ابلا ہو. جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ وہ کہاں وہ سیدھا کر دی تھی. وہاں مالی من این اکتسبہ وفیما انفقہ. مال کے بارے میں سوال ہوگا کہاں سے لیا تھا، کہاں دیا تھا، حاصل کیسے کیا، خرچ کیسے کیا. یہ ایک سوال مجموعہ ہے دو سوالوں کا مستقل. ایک ایک پائی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے لیا تھا، حلال سے یا حرام سے، احکام خداوندی کی رعایت رکھی تھی یا نہیں، اور دوسرے یہ کہ خرچ کہاں کیا تھا. بال بچوں کے نفقے پر بہت اچھا کیا، عزیز و اقارب کی خبرگیری پر بہت اچھا کیا، صلہ رحمی پر بہت اچھا کیا، غرباء و مساکین کی مدد پر بہت اچھا کیا. خیر کے کاموں میں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں سبحان اللہ. ٹی وی پر خرچ کیا تھا، لعنت. ڈش اینٹینا لگایا تھا، لعنت. دنیا بھر کی نجاست تو نے اپنے گھر میں ڈالی، اس لیے پیسے دیے تھے تجھے. اور جتنے گناہ کے کام ہیں، نام و نمود اور نمائش کے کام ہیں، ان پر خرچ کرو گے تو پکڑے جاؤ گے قیامت کے دن.
وعن علمه بماذا عمل فيه یا بماذا عمل به، علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ جتنے علم دیا تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے علم حاصل ہی نہیں کیا، ماشاءاللہ۔ عمل کا سوال تو بعد میں ہوگا، ہم نے علم ہی نہیں لیا۔ تو کیا اللہ تعالی نے اپنی کتاب محمل بھیجی تھی؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضول بھیجا تھا؟ ہدایت کے لیے بھیجا تھا نا، تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ تم ہی بتاؤ کہ قرآن کریم جیسی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جلیل القدر نبی تمہاری ہدایت کے لیے بھیجے گئے اور تم نے یہ لاپرواہی کی کہ ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ چلو اتنا کہنے سے چھوٹ جاؤ گے؟ عالم بے عمل اس کی برائی نہ پوچھو، لیکن جو شخص علم ہی حاصل نہیں کرتا اس کے دو جرم ہیں، ایک علم حاصل نہ کرنا، دوسرے عمل نہ کرنا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی کتاب اور ہدایت یہ بندوں کو حقوق انسانیت سکھانے کے لیے ہے۔ حقوق انسانیت یعنی حقوق اللہ، حقوق العباد، تم نے وہ سیکھے نہیں۔ مطلب یہ کہ انسانیت ہی نہیں سیکھی۔ اسی لیے اکابر فرماتے ہیں کہ پورے دین کا عالم بننا تو فرض نہیں، یہ تو فرض کفایہ ہے۔ امت میں کچھ افراد ایسے رہنے چاہیے جو جب بھی ان سے مسئلہ پوچھا جائے وہ بتا سکے، کسی نوع کا مسئلہ ہو غور و فکر کر کے بتا سکے۔ لیکن میری ذات سے متعلق جتنے احکام ہیں اللہ تعالی کے اور جن کا مجھے روزمرہ سابقہ پیش آتا ہے ان کا سیکھنا فرض عین ہے، فرض عین۔ جیسے کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح روزمرہ مسائل جو مجھے درپیش ہیں ان کے بارے میں سیکھنا فرض عین ہے، اور یہ کچھ مشکل نہیں۔ تم کہو کہ اب ہمیں مولوی بنائے گا؟ نہیں، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں مولوی نہیں بنانے جا رہے، لیکن اتنی گزارش ضرور کریں گے کہ جو کوئی نیا مسئلہ پیش آئے جس کا حکم تمہیں معلوم نہ ہو، کسی اللہ کے بندے سے، محقق عالم سے پوچھ لیا کرو، بس ہو گیا مسئلہ۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں۔ مگر ہمارے بھائیوں کی غفلت کا یہ عالم ہے کہ نماز بھی نہیں سیکھی کبھی، اور نماز تو نماز، یہ اقامت جو کہتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ بھی کبھی نہیں سیکھی۔ اقامت کہنے کا شوق ہے، اذان کہنے کا شوق، لیکن اس کے الفاظ ہی کی مشق کر لیتے بھائی۔ ان لا الہ الا اللہ کہتے ہو، انا محمد الرسول اللہ کہتے ہو، اذان کہتے ہوئے سن لو اذانیں، انا محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ کفر ہے علماء کہتے ہیں،
انا کہنا، کیونکہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کے معنی یہ ہیں کہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور اگر انا کہو گے کھڑا کر کے الف، تو پھر مانا یہ بن جائیں گے میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں محمد رسول اللہ. میرے غلام محمد قادیانی بن جاؤ گے، وہ بھی کہتا ہے میں محمد رسول اللہ ہوں. وضو نہیں سیکھتے، ایک موقع پر میں نے نماز جنازہ پڑھائی، ایک آدمی لڑ پڑا مجھ سے کہ میاں جی تو نماز جنازے کی نیت بھی بتایا کرتے ہیں، تم نے بتائی نہیں. میں نے کہا جن کو نماز جنازہ کی نیت نہیں آتی وہ تشریف کیوں لائے تھے یہاں؟ انہوں نے زحمت کیوں فرمائی؟ مولوی تمہیں نماز جنازے کی نیت بھی بتائے اور مولوی تمہیں نماز جنازے کی صورتیں بھی بتائے، آئے اس میں جب پڑھنی ہے. تم کہاں تھے اور مولوی صاحب سے نہیں مل سکتے تھے کہ نماز جنازہ کس طرح پڑھی جاتی ہے؟ ہمیں ذرا سمجھا دو. کبھی کبھی ہمیں بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے. اللہ کے بندو اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو کیوں دھوکہ دیتے؟ تو یہ میں نے محاسبے کے بارے میں ذکر کیا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنا محاسبہ کرتا رہے گا انشاءاللہ جب شدت و سختی کا وقت آئے گا تو اس کا انجام رضا الہی اور غبطہ نکلے گا. لوگوں کے لیے رشک قابل رشک ہو گئی، لوگ اس پر رشک کریں گے. قیامت کے دن اعلان کر دیا جائے گا فلاں آدمی کامیاب ہے، اولین اور آخر سب سنیں گے. اس کی خوشی کہ دیکھنے کی خوشی ہوگی اور اس پر رشک دیکھنے کا رشک ہوگا. حسرت سے نگاہیں اس کی طرف اٹھیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کا مصداق بنا دے. اور جو شخص کے زندگی کے مشاغل میں مشغول رہا، غافل کر کیے رکھا، غفلت کی زندگی گزر رہی ہے اور سیئات میں مبتلا اور مشغول رہا، کبھی پیچھے دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آئی کہ مڑ کے بھی دیکھ لیتے. گناہوں کی سڑک پر اس کے راستے پر پدر دوڑ رہا ہے. کوئی آواز دیتا ہے سنتا نہیں، کوئی بلاتا ہے بولتا نہیں. اور یہ کہہ کر کے گزر جاتا ہے کرندے خلاب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو. بھائی ہمیں کسی کی پرائی کی نہیں پڑی. توبہ 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 توبہ. اپنی نبڑ جائے تو بہت ہے، لیکن تم تو یہ کہہ کر فارغ نہیں ہو جاؤ گے. تمہیں جو بلایا جا رہا ہے، جو آوازیں دی جا رہی ہیں، جو سمجھایا جا رہا ہے وہ تمہارے نفع کے لیے ہے. زاہد کا اپنا نفع نہیں. یہ کہہ کر کے اپنی نبیڑ تو تم تو فارغ، ہم سے تو فارغ ہو جاؤ گے، لیکن قیامت کے دن کیسے فراغت ہوگی اس کا تو سوچ لو.
تو جو شخص کے زندگی کی مصروفیات میں مصروف رہا، غافل رہا اور گناہوں کے راستے پر دوڑتا رہا، اس کو کبھی متوجہ اللہ ہونے کی نوبت ہی نہیں آئی. وہ جب اس کا انجام نکلے گا تو پھر نہایت ندامت اور حسرت کا انجام ہوگا. تم جانتے نہیں ہو کہ جتنی شراب تیز ہوتی ہے اور بدمستی زیادہ ہوتی ہے، جب نشہ ٹوٹتا ہے تو اعلیٰ شکنی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، پھر اٹھ نہیں سکتا. معاصی اور غفلت کی شراب میں اتنے بدمست نہ ہو جاؤ کہ قیامت کے دن اٹھا نہ جا سکے. پھر اعلیٰ شکنی تمہیں چلنے نہ دے. فرماتے ہیں کہ جو شخص جو تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے اس پر غور کرو، تاکہ جن چیز سے رکنا چاہیے آج تم باز رہ سکو، تاکہ کل قیامت کے دن تمہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حق کو لازم پکڑو، حق کو لازم پکڑو گے تو وہ تمہارے سامنے حق کو واضح کرے گا، حق خود واضح کرے گا اپنے آپ کو. اور جب تمہارے سامنے حق آ جائے گا، تم حق کو لازم پکڑ لو گے تو اہل حق کے منازل اور مراتب تمہارے سامنے آ جائیں گے. اس لیے کوئی فیصلہ حق کے خلاف نہ کرو. داؤد علیہ السلام کو نصیحت فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے. فاحکم بین الناس بالحق، فلہذا لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کیا کرو. ولا تتبع الہوی، خواہش نفس کی پیروی نہ کرو. اللہ کی شان بات دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گئی. نبی کو فرما رہے ہیں کہ نہ خواہش نفس کی پیروی نہ کرو. نبی کا نفس کیا ہوگا اور اس کی خواہش کیا ہوگی؟ جب نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کر، تو میرے اور آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ ذرا سوچ لو. اللہ تعالی ہمیں بصیرت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت. کرو جلدی سے، چھوڑ دو اس کو، بات کر لو. گرامی میں ضلع بہاول نگر سے آپ کی خدمت میں مدرسہ جامع حدیثیہ کے تعاون کے لیے ہر سال حاضر ہوتا ہوں. اس سال بھی آپ کی خدمت میں آیا ہوں. آپ حضرات مہربانی فرما کے جتنا بھی ممکن ہو سکے مدرسے کا تعاون فرمائیں. میں انشاءاللہ یہ سامنے میرے گیٹ کے پاس برآمدے میں بیٹھا ہوں. حضرات میں یہ آنا چاہتے حاضر ہوں. آپ کی ضرورت ہے اور سب کی ضرورت ہے. تفصیلات میں حضرت کی اجازت ہے. آپ سے جو ہو سکے کام کریں. جزاک اللہ.
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه تبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد وأخرج البيهقي في الزهد وابن عساكر عن جعفر بن زبرقان قال بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب إلى بعض عماله فكان في آخر كتابه أن حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة فإن من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة عاد مرجعه إلى الرضا والغبطة ومن ألهته حياته وشغلته سيئاته عاد مرجعه إلى الندامة والحسرة فتذكر ما توعظ به لكي تنتهي عما تنهى عنه. كذا في الكنز. وأخرج أبو الحسن بن رزقويه في جزئه عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أما بعد فالزم الحق ليبين لك الحق منازل أهل الحق ولا تقضي إلا بالحق. والسلام. یہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو خطوط ہیں اور انہی دو پر ان کے مواعظ کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے. حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حکام کو، صوبے داروں کو اور دوسرے ایسے لوگ جو کہ دخیل ہوتے ہیں حکومت میں، ان کو وقتاً فوقتاً گرامی نامے لکھتے رہتے تھے، ان کو نصیحتیں فرماتے تھے، تنبیہات فرماتے تھے. موطا امام مالک میں ہے کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا تھا، ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک تمہارے تمام کاموں میں سب سے زیادہ اہم نماز ہے. فمن حافظ علیہا حافظ علی غیرہا، جو شخص اس کی محافظت کرے، پابندی کرے، وہ دین کے دوسرے کاموں کی بھی پابندی کرے گا. ومن ضیعہا فہو لما سواہا اضیع، اور جو شخص اس میں لاپرواہی کرے گا اور اس کو ضائع کرے گا، وہ دین کی دوسری باتوں کو بدرجہ اولا ضائع کرے گا. اس کے بعد اسی خط میں نماز کے اوقات تحریر فرمائی کہ فلاں فلاں وقت نماز پڑھا کرو. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اچھی طرح جانتے تھے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں طویل مدت تک رہے ہیں اور انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اچھی طرح علم ہے. چند صحابہ جو بہت کثرت سے روایتیں کرتے ہیں ان میں ایک نام ابو موسیٰ اشعری کا بھی ہے رضی اللہ تعالی. اس کے باوجود ان کو اس معاملے میں خط لکھ رہے ہیں تاکہ حکومت کی ذمہ داریوں، اس کی مصروفیات اور اس کی مشغولیوں کی وجہ سے کسی قسم کی سستی اور تہاون پیدا نہ ہو جائے. یہ خط جو میں نے پڑھے ہیں ان میں سے پہلا خط ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک عامل کو یعنی حاکم اور گورنر کو خط لکھا اور اس میں بہت سی باتیں تحریر فرمائی تھیں. اس کے آخر میں یہ فرمایا، یہ تحریر فرمایا، حاسب نفسک فی الرخاء، کشائش کے زمانے میں اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرو جبکہ تم پر کوئی پکڑ دھکڑ کرنے والا نہیں اور تمہیں کسی سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں. اس وقت اپنے آپ کا محاسبہ کیا کرو. فإن حساب الشدت قبل حساب شدت، سختی کے حساب سے پہلے. سختی کا حساب ہے قیامت کے دن کا حساب. حضرت امیر المومنین کا یہ فقرہ عام طور پر مشہور ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. یہی مطلب ہے اس کا بھی کہ شدت کا حساب پیش آنے سے پہلے پہلے کشائش کے زمانے میں، نرمی کے زمانے میں، فراخی کے زمانے میں اپنا حساب کیا کرو. اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص کشائش کے زمانے میں اپنا حساب کر لیتا ہے شدت کے حساب سے پہلے پہلے، اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا حساب ہوگا تو اس کا نتیجہ رضا اور غبطہ نکلے گا، اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اور لوگوں کو اس کی حالت پر رشک آنا. اس کے حساب کو قیامت کے دن دیکھ کر حق تعالی شانہ کی رضامندی کا اعلان ہوگا اور محشر کے لوگوں کو اس شخص پر رشک آئے گا کہ اے کاش ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا جائے. اور جو شخص کے ایسا ہو کہ زندگی اس کو غافل کر دے اور اس کی سیئات برائیاں اس کو مشغول رکھیں تو اس کا نتیجہ ندامت اور حسرت ہوگا. قیامت کا دن پشیمان ہوگا، حسرت اٹھائے گا. قرآن کریم میں فرمایا یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. ہائے افسوس اس پر جو میں نے کوتاہی کی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، تفرید کی، اور میں تو تھا ہنسی مذاق سمجھنے والوں میں سے کہ وہ ہنسی کھیل ہے، قیامت کا حساب ہنسی کھیل ہے. تو ایک بات تو یہ تحریر فرمائی
اور دوسری بات یہ تحریر فرمائی فتذکر ما توعظ بہ، جس چیز کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے اس پر غور و فکر کیا کرو تاکہ جن چیزوں سے رکنا چاہیے ان سے تم رک سکو، باز رہ سکو۔ تو ایک ہے محاسبہ اور دوسری نصیحت حاصل کرنا۔ ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اپنا نامہ عمل لے کر، اپنے عمل کے دفاتر لے کر اور اپنا حساب چیک کروانا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نفع اور نقصان کا میزانیہ آج لگائیں۔ اکابر تو فرماتے ہیں کہ روز کا روز حساب لگاؤ، عشاء کی نماز کے بعد جب لیٹنے لگو تو تھوڑا سا وقت اس کے لیے مقرر کرو صبح سے لے کر شام تک جو کچھ ہم نے کیا ہے، کتنے لمحات ہم پر گزرے ہیں اور ان لمحات کو ہم نے کس مصرف پر خرچ کیا ہے، اچھے کام پہ خرچ کیا ہے یا برے کام میں یا لیانی، تین ہی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اگر اچھے کام میں خرچ کیا ہے شکر کرو، الحمدللہ، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ لیکن پھر یہ بھی سوچ لو کہ جو اچھے کام کیے ہیں جیسے کرنے چاہیے تھے ویسے کیے ہیں، ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، حق تو ادا ہو نہیں سکتا۔ حق تعالی شانہ کی عبادت کا حق تو کس سے ادا ہو سکے؟ لیکن کیا میں نے حق ادا کرنے کی کوشش بھی کی ہے؟ ان پر شکر بجا لاؤ اور اللہ تعالی سے مدد مانگو، اور جتنی کوتاہیاں، لغزشیں اور غفلتیں ان نیک اعمال کے بجا لانے میں ہوئیں ان پر استغفار کرو۔ ایک ہی چیز پر شکر بھی ہے، استغفار بھی ہے۔ شکر ہے اس بات پر کہ اللہ تعالی نے ہمارے ان اوقات کو مشغول کر دیا نیک کام، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، بہت زیادہ اچھی قسم کی انگریزی جانتے ہیں، قادیانیت کے بارے میں انہوں نے میرے رسائل کا ترجمہ کیا ہے، اب بھی مشغول رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، اور ان کے انگریزی ترجمے کی ایک جلد چھپ چکی ہے، تحفہ قادیانیت کی ایک جلد انگریزی میں چھپ چکی ہے۔ پرسوں تشریف لائے تھے، اتنا شکریہ ادا کر رہے تھے میرا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی جزائے خیر، جو بھی وہ کہہ رہے تھے
کہ آپ نے مجھے بہت ہی اچھے کام میں لگا دیا، بہت ہی اچھے کام میں لگا دیا، خالصتاً لوجہ اللہ وہ اس کام کو کرتے ہیں، کوئی معاوضہ نہیں، کوئی ستائش نہیں۔ ممنون تو ان کو مجھے ان کا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ اتنی ممنونیت کا اظہار کر رہے تھے کہ اس کچھ پوچھو نہیں۔ نیک کام کی توفیق مل جانا مالک کی جانب سے، اور کسی اچھے کام میں ہمیں لگا دینا، یہ کوئی معمولی احسان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس پر تو شکر کرو، اور ہمارے اس کام میں جتنی کوتاہیاں، غفلتیں اور لغزشیں ہم سے ہوئیں، اور جیسا ہمیں کرنا چاہیے تھا ویسا بن تو کیا پڑتا، ہم نے کوشش بھی نہیں کی۔ اس پر استغفار کیا جائے۔ شیخ عطار رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بے گناہ نہ گزشت برما ساعتیں، بغیر گناہ کے ایک گھڑی بھی ہم پر نہیں گزری۔ بے گناہ نہ گزشت برما ساعتیں، اور باحضور دل نہ کردم طاعتیں، دل کی حاضری کے ساتھ یاد نہیں پڑتا کہ میں نے ایک بھی عبادت کی۔ زندگی میں ایک عبادت تو ایسی ہوتی کہ میں نے دل کی حاضری کے ساتھ ادا کی ہوتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، وضو کو بھی عبادت سمجھ کر کرے کہ یا اللہ میں ظاہر کو پاک کر رہا ہوں، تو میرے باطن کو بھی پاک کر دے، ایسا وضو کرے کہ پانی سے صرف ظاہری اعضاء پاک نہ ہوں بلکہ اس کا باطن بھی پاک ہو جائے، دھل جائے۔ ایسے وضو کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وضو کرنے ہی سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں سارے۔ وَكَانَتِ الصَّلَاةُ لَهُ نَافِلَةً، اور اس کے بعد جو نماز پڑھے گا یہ اس کے لیے نفل اور انعام بن جاتا ہے۔ خیر یہ گفتگو دوسری چل پڑے گی، میں تو حدیث دوسری سنا رہا تھا کہ اچھی طرح وضو کرے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، لا يحدث فیہما نفسہ، ان 2 رکعتوں میں اپنے نفس سے باتیں نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان 2 رکعتوں کی برکت سے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب سوچو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ وضو کرے اور وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھے کہ اپنے نفس سے باتیں نہ کرے، اللہ سے باتیں کرے۔ کبھی پڑھی ہے ایسی نماز؟ طالب شیخ سے اس حدیث کو پڑھ رہے تھے، تو یہ حدیث آئی، طالب نے کہا کہ حضرت ایسی نماز کون پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا کبھی قصد بھی کیا ہے؟ افسوس اس پر نہیں کہ تم پڑھ سکتے ہو یا نہیں پڑھ سکتے، یا تم نے پڑھی یا نہیں پڑھی، ماتم تو اس کا ہے کہ تم نے اس کا کبھی قصد بھی کیا ہے۔
کہ آج مجھے ایسی نماز پڑھنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مصداق ہو جائے. قصد تو کرو. تو شیخ عطار فرماتے ہیں کہ با حضور دل نہ کردن طاعتے، دل کی حاضری کے ساتھ ایک عبادت بھی نہیں کی. اس پر استغفار کرنا کہ یا اللہ ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے آپ اپنی رحمت کے ساتھ اس کا تدارک فرما دیجیے. ایک بزرگ دعا میں فرما رہے تھے، دعا کر رہے تھے، دعا میں کہہ رہے تھے یا اللہ قم بنا اصنع بنا ما انت اہلہ ولا تصنع بنا ما نحن اہلہ. یا اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کیجئے جو آپ کے شایان شاہ ہے، وہ معاملہ نہ کیجئے جس کے ہم لائق ہیں. ہم تو ہم ہیں، صفر کا تجزیہ کر کے بھی اگر کوئی صفر بن سکتا ہے ہم تو وہ بھی نہیں ہیں. اگر آپ ہمارے ساتھ ہم جیسا معاملہ کریں گے تو پھر کیا بنے گی؟ ہم نے اپنی شان کے مطابق کیا، آپ اپنی شان کے مطابق کیجیے. ہم نے عمل کیا اپنی شان کے مطابق، اپنی اہلیت اور نالائقی کے مطابق، اور آپ اس پر رضا مرتب فرمائیے اور اس کی جزا عطا فرمائیے اپنی شایان شان. ہمیں نہ دیکھیے، اپنے کو دیکھیے. تو جب اپنی کوتاہی عمل پر ہم استغفار کریں گے اور اللہ تعالی سے مانگیں گے تو حق تعالی شانہ ہماری اس کمی کو اپنی رحمت سے پورا فرما دیں گے. اس ندامت کی وجہ سے اور اس استغفار کی وجہ سے. اور اگر ہمارا وقت معصیت میں گزرا، نافرمانی میں گزرا، تو اس کے یہ معنی سمجھو کہ ہم نے سفید کپڑوں پر گندگی لگائی. صبح کو اٹھے تھے تو کپڑے سفید تھے، شام ہوئی تو جگہ جگہ بور و براز کے، گندگی کے، نجاست کے دھبے لگے ہوئے، بدبو آ رہی ہے ہم سے. اب کیا علاج اس کا؟ اس کا علاج یہی ہے کہ جلدی سے صابن لو اور دھو دو، رہنے نہ دو. ان گناہوں کی گندگی کو اپنے دامن ایمان پر رہنے نہ دو، باقی نہ چھوڑو. سونے سے پہلے پہلے، کیونکہ سونا مرنے کے مشابہ ہے، سونے سے پہلے پہلے اپنے دامن ایمان کو صاف کرنا، داغ اور دھبوں کو دور کرنا. اور ایک دو آنسو بھی آنکھوں سے نکل رہے ہیں تو یہ گناہوں کے لیے ایسے ہی کام دیتے ہیں جیسے کہ تیزاب سے رنگ اتر جاتا ہے، دھبے بھی دور ہو جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ گناہوں کی گندگی کو 7 سمندر نہیں دھو سکتے، لیکن آنکھوں کے آنسوں کا ایک قطرہ دھو ڈالتا ہے. تم سمجھتے ہو کہ میں شاعری کر رہا ہوں، شاعری نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا
فرماتی ہیں ایک دفعہ میرے منہ سے نکل گیا کسی خاتون کے بارے میں ایسا ہاتھ کے اشارے سے کہ اتنی سے تو ہے، ٹھگنی ہے، یعنی ہاتھ کا ہی اشارہ کیا تھا اور صرف اتنا کہا تھا زبان سے کہ اتنی سے تو ہے۔ ارشاد فرمایا عائشہ تو نے ایسی بات کہی ہے کہ اس کی سیاہی کو 7 سمندر بھی نہیں دھو سکتے۔ شاعری نہیں کر رہا نا، صحیح بات کر رہا۔ گناہوں کی گندگی سمندر سے بھی نہیں دور ہو سکتی، ہاں آنکھوں کے پانی سے دور ہو سکتی ہے، اور آنکھوں کا پانی نہ آئے، آنکھوں میں پانی نہ آئے تو اس کا بھی علاج فرما دیا لب تبکو فتباکو، اگر تم رو نہ سکو تو رونے والی کی شکل بنا دو۔ رونا تو بعض اختیاری نہیں ہوتا، لیکن رونے والوں کی شکل بنا لینا تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ اپنے پورے دن کی زندگی کا جائزہ لو اور جائزہ لے کر ایک ایک عمل کے بارے میں اپنے نیکیوں کی بھی اور اپنے گناہوں کی بھی فہرست مرتب کر۔ اور تیسری قسم وہ وقت جو ہم نے لایانی ضائع کیا، جس کا کوئی مصرف نہیں، ٹھیک ہے تم سے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، نفس نے تم سے کہہ دیا تھا کہ اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن یہ تو سوچو کہ دولت کتنی ضائع کر دی۔ اس پر حسرت تو ہو، اور اگر تضیع اوقات پر بھی کوئی حسرت نہیں ہوتی تو پھر ماتم کی جگہ ہے کہ وقت جا رہا ہے، گزر رہا ہے، گزر چکا ہے اور ہم خالی کے خالی ہیں۔ زیادہ نہیں 5 منٹ یہ روزانہ کا مراقبہ کر لو، یہ ہے محاسبہ، اور اس کا تدارک کر لو کیونکہ ابھی تدارک کا وقت ہے۔ میں نے تمہیں حاجی محمد شریف صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کا مقولہ سنایا تھا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ملتان میں سکول کے ماسٹر تھے اور حضرت سے خلافت ملی۔ اندازہ کرو کتنے نیک آدمی ہوں گے، سکول ماسٹر۔ اور حضرت نے ان کو رگڑے کتنے دیے وہ ان کی سوانوی سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ ان کے ملفوظات میں نے پڑھا کہ میں تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ یا اللہ قیامت کے دن آپ میرا حساب لے کر یہی تو بتائیں گے کہ یہ مجرم ہے، یہ بتانا چاہیں گے نا کہ یہ مجرم ہے۔ یا اللہ میں اپنے مجرم ہونے کا اب اقرار کرتا ہوں، خود اقرار کرتا ہوں۔ جو آدمی خود مجرم ہو اور مجرم ہونے کا اقرار کرتا ہو اس پر گواہوں کے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے عدالت قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن آپ مجھے مجرم ثابت کریں گے، انجام اتنا ہی ہوگا کہ مجھے دوزخ میں ڈالیں گے۔ اس کے لیے میں معافی کا طالب، آپ کے عذاب کا تحمل مجھ سے نہیں ہو سکتا، معاف کر دیجیے۔ میرا کام جرم کرنا اور آپ کا کام معافی دینا، معاف کر دیجیے۔ تو روزانہ اگر اس کی عادت ڈال لی جائے محاسبے،
جبکہ کوئی تم پر ڈنڈا لیے نہیں کھڑا اور کوئی تمہارا پہرا نہیں دے رہا، انشاءاللہ تعالی بہت کچھ تدارک ہو جائے گا۔ یہ بکھرے ہوئے بیل دوبارہ جھولی میں ڈال سکتے ہو، یہ اجڑی ہوئی کھیتی دوبارہ لہلہا سکتی ہے، بشرطے کہ اس کا التزام کرو۔ ہو رہی ہیں، جتنی خیانتیں ہو رہی ہیں حقوق العباد کے معاملے میں اور اللہ کے حقوق کے معاملے میں، کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ اوپر سے نگرانی کرنے والا کوئی ہے نہیں، اور اندر بندوں نے اپنی نگرانی کرنا چھوڑ دی۔ اوپر تو حساب لینے والا ایک ہی دن حساب لے گا، تم مطمئن ہو، اور بندوں کی نظر بیچاری کمزور ہے، وہ تمہاری خلوت تک کہاں پہنچے گی؟ اور قانون کا ہاتھ اپاہج ہے، تم جب چاہو اس کا پنجہ مروڑ ڈالو، وہ تمہارے دامن تک نہیں پہنچے گا۔ مطمئن ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں پکڑ سکتی۔ ہم نے ایسی ترکیب سے جرم کیا ہے کہ نشان قدم بھی مٹا دیے۔ لیاقت علی خان مرحوم کو قتل کیا تھا برے جلسے میں، ساتھ ہی کے ساتھ اکبر خان کو بھی گولی مار دی گئی جو لیاقت علی مرحوم کا قاتل تھا۔ چلو جرم مٹ گیا۔ آج تک پتہ نہیں چلا کہ لیاقت علی خان کا قاتل کون تھا۔ یہ پاکستان کا سب سے پہلا سیاسی قتل وزیر اعظم کا، تم نے سمجھا کہ ہم نے ثبوت مٹا دیے، ثبوت موجود ہیں۔ یوم الحساب آئے گا تو سارے ثبوت پیش کر دیے جائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج دنیا میں فساد جو پیدا ہوا ہے وہ اس لیے کہ ہم نے اپنا محاسبہ چھوڑ دیا، اس لیے کہ یوم الحساب کو بھول گئے، یاد نہیں رہا کہ حساب ہونے والا ہے۔ ایک ایک پائی کا، ایک ایک ذرے کا حساب لیا جائے گا ہم سے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، لا تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرمان ہے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63708113۔